ٹیپ بال ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا وہ ریڈ دیکھ کے میں نے سمجھا کہ ہارڈ بال ہی ہے. ہاں یہاں پہ وہ کسی کو وہ میں ڈر گیا میں تو بال بال واہ دونوں کے ایک جگہ ہی آئے. پتہ نہیں سفیدہ یہ انہوں نے جگہ جگہ بدھا کیوں لگا دیا. بدھا کی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ پھولوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خوبصورت لگتے ہیں. کانٹے اتنے اس کے اوپر نظر آتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ ہی نہ سکے کوئی. خیر یہ جو پھولن لگنا تو پھلدار پودے چاہیے. یہاں ایک اور جو جھاڑی لگتی ہے جس کو سنیک پلانٹ کہتے ہیں شاید. وہ سنیک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پھن جو ہے نا کوبرا کی طرح کا ہوتا ہے تو وہ لگاتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صبح و شام آکسیجن کے بنڈل پھینکتا ہے. سمجھے کہ بم پھینکتا ہے آکسیجن کے. وہ بہت لگایا جاتا ہے آج کل گھروں میں بھی اور پارکس میں بھی. فیصلہ کو پارکس کی انتظامیہ کرتی ہے. یہاں پی ایچ اے کرتا ہے. یہاں حیران کن بات ہے کہ کچھ چیزوں کا کسٹوڈین جو ہے وہ پی ایچ اے ہے, کچھ کا آثار قدیمہ ہے, کچھ کا محکمہ زراعت ہے. یہ ہے نا مزے کی بات. یہ آ گیا بدھا کوریڈور. اس میں 28 میں نے گنے تھے کہ 28 بدھا لگے ہوئے. یہ بڑی شدید بڑی زبردست ہے ڈیزائن اس کا. لیکن یہ کسی نے پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا ان کو یہ والے ملتے لگانے کا. یہ جو پانی ہے نا یہ اوپر ہی پڑتا ہے. جب بھی یہاں سے کچھ آپ اپنا گلا تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں بھی. یہ تو آپ کو پتہ ہے سامنے گلشن فاطمہ ہے. یہ فاطمہ جناح کی نسبت سے اس کا نام گلشن فاطمہ رکھا گیا. بدھا کوریڈور بہت مزے کا ہے. یوزلی اگر آپ اپنے اسٹیپ پورا کرنا چاہیں تو اس بدھا کوریڈور میں ہی کر سکتے ہیں. یعنی آپ جائیں آئیں جائیں آئیں جائیں آئیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ سین ایک جیسا رہتا ہے, آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا. اس سے یہ کہ یہ ٹائم جو ظہر اور عصر کے درمیان کا ہے نا اس میں یہ پانی لگا دیتے ہیں اس کو. اور کہیں سلپری کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کہیں کوئی کیچڑ پہ پاؤں نہ آ جائے. کچھ جگہوں پہ کیچڑ نما بھی ہوتا ہے. کیچڑ سج ہو.
یہ اوپر جانے کے راستے ہیں. یہ پرندوں کا بنایا ہوا ہے نا کیج، ایک بڑا کیج ہے گلوب کی طرح کا، ہاف گلوب. اس میں برڈس، دنیا جہاں کے برڈس ہیں. میں نے گنے نہیں ہیں، شاید آپ گن لیں میری ویڈیو دیکھ کے. پورے 28 ہیں. آپ کو نظر آتے ہیں کہیں کہیں پریشان لوگ، پریشان جوڑے. لو جی، حضرت ترک مراد جو ہیں ان کا مزار آ گیا. یہ بدھا کوریڈور کے بالکل سامنے ہے. اگر آپ لارنس روڈ سے انٹر ہوں اس سائڈ پہ، یہ مزنگ روڈ اور لارنس روڈ کا سنگم ہے سامنے، اور برٹش کونسل، ICI، گنگا رام، یہ سارے یہاں سے آتے ہیں ادھر کو. تو یہاں سے آپ شروع ہوں. یہ آپ کو زو کا ایک وہ پارٹ نظر آ رہا ہے جس میں لوگ امپریسو ایکسپیرینس. یہ اندر جا کے شاید 3D اینکوں سے کچھ نظر آتا ہے. تو یہ آ گیا سید ابوالفیض الحسن المعروف سفی ترک مراد شاہ صاحب. یہ اس کے بارے میں بڑا رولا تھا کہ فلاں اس کا وہ ہے مجاور، لیکن محکمہ اوقاف نے پھر لکھ کے لگا دیا کہ بھائی اس کا کوئی مجاور نہیں ہے. 200واں سالانہ عرس ہے اور دربار شریف محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے. نذرانہ جات نقدی اپنے ہاتھ سے کیش باکس میں ڈالیں. دربار شریف پر کسی بھی قسم کا کام کرانے سے پہلے محکمہ اوقاف سے اجازت لینا ضروری ہے، لازم ہے. دربار شریف پر کوئی گدی نشین، زیادہ نشین نہیں ہے. کسی پرائیویٹ آدمی کو نذرانہ اور نقدی نہ دیں. لنگر اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں اور دربار سے باہر کریں. حکم محکمہ مینیجر محکمہ اوقاف حکومت دریائے. یہ ساری کہانی.